یہ جو فرقہ واریت ہو رہی ہے دنیا میں، یہ جو ایک قوم دوسری قوم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا سبب فقط یہ ہے کہ محمد سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کہاں تک دلاؤں؟ کسی نے کہا معصوم، کسی نے کہا غیر معصوم، کسی نے کہا پیدائش کے وقت نبی، کسی نے کہا شاہد فرد کے بعد نبی، کسی نے کہا عالم احوال نبی، کسی نے کہا جب دنیا کی بات بتائے معصوم، جب دین کی بات بتائے معصوم نہیں، کسی نے کہا زندہ ہے، کسی نے کہا زندہ نہیں ہے، کسی نے کہا ہاتھی ہے، کسی نے کہا لوئی ہے۔ کتنے اختلافات ہیں ایک محمد میں۔ میرے محمد کی شان کو دیکھنا، یعنی اس وقت رسول اٹھا کے دیکھو، ہزاروں صفحات میں مشتمل ہے، 5 جلدوں کی کتاب۔ سیرت النبی اٹھا کے دیکھو، ہزاروں صفحات میں مشتمل ہے۔ رحمت للعالمین اٹھا کے دیکھو، ہزاروں صفحات میں۔ تو ایک طرف بندہ لکھتا ہے، ہزاروں صفحات میں لکھتا ہے، اور ایک طرف اللہ لکھتا ہے کل 3 لفظوں میں، وما محمد الا رسول۔ محمد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ فقط رسول ہے۔ محمد جاگے جب رسول، محمد جگا دے جب رسول، محمد سوئے جب رسول، محمد سلا دے جب رسول، محمد بیٹھے جب رسول، محمد بٹھا دے جب رسول، محمد اٹھے جب رسول، محمد اٹھا دے جب رسول۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے۔ یہ پروردگار نے کیا کہہ دیا؟ محمد کچھ نہیں ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہے۔ اچھا میں بتاؤں کیا ہے؟ عبداللہ کا بیٹا، انکار ہے؟ آمینہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، فاطمہ کا باپ ہے، علی کا بھائی بھی اور خسر بھی ہے، ازواج مطہرات کا شوہر ہے، اور آپ کہتے ہیں محمد کچھ نہیں ہے۔ کہ دنیا میں کوئی انسان تنہا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو مل جائے گا کہ میں تو بالکل اکیلا ہوں، خدا کی قسم اکیلا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا اکیلا۔ اس لیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک ماں ہوتی ہے، اس کا ایک باپ ہوتا ہے، اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اس کے چچا ماموں ہوتے ہیں، یہ رشتے ہو گئے نا۔ اچھا بڑا ہوا، چھوٹے چھوٹے دوستوں میں بیٹھا، ایک رشتہ دوست کا بنا، پھر ذرا اور بڑا ہوا، محلے کے رشتے پیدا ہو گئے۔ اچھا پھر اسے اسکول میں جانا شروع کیا، اب طالب علم اس کے دوست بن گئے، رشتے بن گئے۔ اچھا پھر ایک مخصوص زبان بولتا ہے، وہ اس زبان کا بھی رشتہ ہے۔ ایک مخصوص محلے میں رہتا ہے، اس محلے کا بھی رشتہ ہے۔ ایک مخصوص شہر میں رہتا ہے، اس شہر کا بھی رشتہ ہے۔ تو کوئی انسان بغیر رشتوں کے نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ اچھا اب میرا رسول عبد المطلب کا پوتا ہے، آمینہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، علی کا خسر ہے اور بھائی ہے، حسنین کا نانا ہے، فاطمہ کا باپ ہے، ازواج مطہرات کا شوہر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہے نا؟ اچھا یہ رشتے بنائے کس نے؟ رشتے اس نے بنائے ہیں نا، رشتے تو سارے اللہ نے بنائے ہیں۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جس نے رشتے بنائے ہیں اسی نے رشتے توڑ دیے۔ اور کیا کہنے لگا؟ بھائی سننا، اب لفظ میری ہے، مفہوم آیت کا ہے۔ کہنے لگا کہ محمد کسی کا کچھ نہیں ہے، نہ عبد المطلب کا پوتا ہے، نہ آمینہ کا بیٹا ہے، نہ عبداللہ کا بیٹا ہے، نہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، نہ ازواج مطہرات کا شوہر ہے، نہ علی کا بھائی ہے، نہ حسنین کا نانا ہے، نہ فاطمہ کا باپ ہے، الا رسول، وہ فقط میرا رسول ہے۔ تو سارے رشتے توڑ دیے یا نہیں؟ اب میرا جملہ سنو، اور اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا۔ محمد فاطمہ کا باپ نہیں ہے، محمد ازواج مطہرات کا شوہر نہیں ہے، محمد حسنین کا نانا نہیں ہے، محمد علی کا بھائی نہیں ہے، محمد عبد المطلب کا پوتا نہیں ہے، محمد آمنہ اور عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے، محمد ابو طالب کا بھتیجا نہیں ہے، میرا محمد فقط اللہ کا رسول ہے۔ تو جب وہ فقط اللہ کا رسول ہے تو اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ بھائی توجہ رہے، وما محمد الا رسول، کچھ نہیں ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، نہ کسی کا شوہر ہے، نہ کسی کا نانا ہے، الا رسول، وہ فقط میرا رسول ہے۔ تو اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ اگر نوازوں کے لیے ناکا بنے تو نانا نہیں بنا، رسالت ناکا بنی۔ اگر بھائی کو کندھے پہ چڑھا لے تو بھائی نے بلند نہیں کیا، رسالت نے بلند کیا۔ اگر چچا سے مدد مانگے تو محمد نے نہیں مانگی، رسالت نے مدد مانگی۔ اگر زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہو گئی۔